مہاراشٹر میں امتیاز جلیل کی قیادت میں مسلمانوں نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا اس نے ہندوستان کی سیاست میں ایک بھونچال برپا کر دیا ہے۔ اپنے پرائے سبھی نے MIM کے اس کامیاب مظاہرے کی تعریف کی ہے۔ گودی میڈیا نے بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہی صحیح لیکن اچھی خاصی کوریج دی۔ کچھ بڑے پترکاروں نے تھوڑے دیر سے ہی صحیح لیکن انہوں نے بھی MIM کی اس ریلی پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا۔ اسپیشلی اس ریلی نے مسلمانوں میں اعتماد پیدا کرنے کا کام کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ مہاراشٹر کا مسلمان اگر 2025 کے ریاستی الیکشن میں MIM کے ساتھ جاتا ہے تو مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی سیاست کی تصویر بدل سکتی ہے۔ MIM کے اس کامیابی سے جہاں عوام میں خوشی اور جوش ہے، وہیں مسلمانوں کے مسیحا کہی جانے والی ایک تنظیم نے مسلم لیڈرشپ پر سوال کھڑا کرتے ہوئے اویسی کو 100% ناقابل تقلید بتا دیا۔ پچھلے 2 دنوں سے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا ایک انٹرویو خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ اویسی کو پوری طرح ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جمعیت پر پہلے بھی میں نے 2 یا 3 ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں جو کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہیں۔ آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ فی الحال مولانا محمود مدنی کے حالیہ انٹرویو کے حوالے سے کچھ فالوورز کی ڈیمانڈ پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مولانا محمود مدنی کے حالیہ انٹرویو پر ہم آگے بات کریں گے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچائی جا سکے۔ مولانا محمود مدنی نے کیا کہا، پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند 100 لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ UP میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے۔ لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج بھلے ہی مولانا محمود مدنی اویسی کو ریجیکٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند مہاراشٹر نے باقاعدہ لیٹر جاری کر کے MIM کی اس ریلی کو سپورٹ کیا تھا۔ آپ جمعیت علماء ہند مہاراشٹر کا یہ لیٹر پیڈ خود دیکھ لیں۔ اب ریلی کی کامیابی کے بعد اچانک کس کی دکان بند ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا، جس کی بنا پر مولانا محمود مدنی اویسی کو 100% ریجیکٹ کرنے لگے؟ اب اس سوال کا صحیح جواب تو صرف مولانا محمود مدنی ہی دے سکتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے کچھ معروضات ہیں جن کا جواب نہ صرف جمعیت علماء ہند کو دینا چاہیے بلکہ مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی کو بھی صفائی دینی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اگر بقول مولانا محمود مدنی اویسی یا کسی بھی مسلم لیڈرشپ کو 100% ریجیکٹ کر دیا جائے تو توہین رسالت کے سد باب کے لیے جمعیت علماء ہند کے پاس کون سا لائے عمل ہے؟ یا اگر جمعیت علماء ہند کے پاس ایسا کوئی پرپوزل یا طریقہ کار ہے جس سے گستاخ رسول رام گری مہاراج یا اس کے جیسوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے، اور اس پر ابھی تک جمعیت علماء ہند نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ملک میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ نقصان دہ ہے
تو دوسرا وہ کون سا آئیڈیا یا لائحہ عمل ہے جس پر چل کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ اگر محمود مدنی کے پاس ایسا کوئی ماسٹر پلان ہے جس پر چل کر مسلمانوں کی موب لنچنگ یا ان کے گھروں کو بلڈوز کیے جانے سے روکا جا سکتا ہے تو ابھی تک اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور تیسرا سوال جس کا جواب جمعیت علماء ہند کے ہر بندے کو دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ عالمی پیمانے پر حکومت ہند کا مسلم مخالف چہرہ جب سامنے آتا ہے تو مولانا محمود مدنی اس پر صفائی دینے سب سے آگے کیوں پہنچتے ہیں؟ مولانا ارشد مدنی کو بھی یہ بات پوری قوم کے سامنے رکھنی چاہیے کہ گھنٹوں تک بند کمرے میں موہن بھاگوت کے ساتھ ان کی کون سی ڈیل ہوئی تھی جس کی جانکاری انہوں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ ایک آخری بات، مولانا محمود مدنی کس حیثیت سے مسلمانوں کو پولیٹیکل امپاورمنٹ سے روکنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ خود کوئی پارٹی بنا کر مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے ان کا کوئی ساز باز ہے؟ ویسے جہاں تک میں جانتا ہوں جمعیت علماء ہند کا سیاست میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس بات کو مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی دونوں نے متعدد بار اعتراف بھی کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ خود کو غیر سیاسی کہا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ خود کو غیر سیاسی کہنے کے ساتھ ساتھ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن مسلم قیادت الیکشن نہ جیت جائے اس کے لیے 100 جتن بھی کرنا یہ انہی کا شیوا ہے۔ ابھی 2022 کے UP الیکشن میں جمعیت علماء ہند کے لوگ پیس پارٹی کو ہرانے کے لیے خلیل آباد ودھان سبھا میں سماج وادی پارٹی کے امیدوار جے چوبے کے لیے ووٹوں کے بدلے جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے تھے۔ اب اگر جمعیت علماء ہند ان سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیتی ہے تو مولانا محمود مدنی کے حالیہ انٹرویو پر میری رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اگر جمعیت علماء ہند ان سوالوں کے جواب دینے سے کتراتی ہے تو دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ فالوورز کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ مولانا محمود مدنی کے اس حالیہ انٹرویو کو بہت سنجیدگی سے مت لیجئے، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے فخریہ طور پر نظام مصطفیٰ کو ریجیکٹ کرنے کی بات کہی تھی۔ آج بس اتنا ہی۔ نیوز G24 کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔